نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ میرا نام شاہ مسکان ثناء اللہ ہے، میں ہفتم جماعت کی طالب علم ہوں۔ یہ تمام لڑکیاں اپنی کالج کی لائبریری میں پڑھائی کر رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ سمرن رفیق ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مولانی سارا تاج الدین ہے، میں ہفتم جماعت کی طالب علم ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام خان عائشہ ہے، میں ہفتم جماعت کی طالب علم ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام مومن عفیفہ ہے، میں ہفتم جماعت کی طالب علم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بیٹھیے۔ کیا زوحات تم پھر خوشبو لگا کر آ گئی؟ تم سے کتنی بار کہا ہے خوشبو لگا کر مت آیا کرو، کیا تم نہیں جانتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے؟ جانے دو، وہ اگلی بار سے لگا کر نہیں آئے گی، پر یہ تو بتاؤ آج تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ میری دادی بیمار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ابھی زندہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے انتقال پر ہی اس دعا کو پڑھی جائے، اس کا مطلب ہے ہم اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس لیے کسی بھی نقصان دہ چیز پر ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ دادی کی بیماری سے گھر میں سب مایوس ہے، وہ بہت روتی ہے، ہم سب پریشان ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کہتے، مایوسی کفر ہے۔ ہاں، تمہاری دادی سے کہو صبر کرے، آخر انہیں بیمار ہو کر دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار تھے، ان سے ان کی مال و دولت اور اولادیں دونوں چھین لی گئی، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا۔ صبر آتے آتے آ ہی جائے گا۔ صبر وہ نہیں جو آتے آتے آئے، صبر تب کرے جب کوئی حادثہ ہو، اور اس کا اجر بھی تبھی ملتا ہے۔ آتے آتے صبر پہ اللہ تعالیٰ بھی اجر نہیں دیتے۔ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، چلو اب اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ پھر وہی تم نے الحمدللہ نہیں کہا؟ میں نے دل ہی میں کہہ دیا۔ دل میں کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب چھینک آئے تو زور سے الحمدللہ کہو تاکہ سامنے والا جواب دے سکے۔ ایسا کیوں؟ کیا زور سے الحمدللہ کہنا ضروری ہے؟ ہاں، زور سے الحمدللہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حقوق بتائے ہیں۔ پہلا، سلام کا جواب دینا، دوسرا، چھینک آنے پر جواب دینا، تیسرا، دعوت کو قبول کرنا، چوتھا، مریض کی عیادت کرنا، پانچواں، جنازے میں شرکت کرنا۔ چھینک آنے پر اگر تم زور سے الحمدللہ نہیں کہو گی تو سامنے والا جواب کیسے دے گا اور اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آئندہ سے اس بات کا خیال رکھوں گی۔ چلو اب اپنی پڑھائی پر دھیان دیں۔ پتہ ہے بھیا نے اتنے پیارے برڈس لائے، ہم انہیں پال رہے ہیں۔ ایسا نہ کرو، وہ بھی جاندار چیز ہے۔ تو کیا اب جانوروں کے بھی حقوق ہیں؟ ہاں بالکل۔ کون سے؟ پہلا، ان کا خیال رکھنا، دوسرا، ان پر رحم کرنا، تیسرا، انہیں نہ مارنا، نہ بھوکا رکھنا اور نہ زیادہ کام کرانا چاہیے، چوتھا، انہیں قید میں بھی نہ رکھیں، پانچواں، انہیں آگ سے نہ جلائے، چھٹا، ان میں ہمیں اتنا مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ کیا تمہیں اور کچھ کام نہیں، صرف نصیحت ہی کرتی رہتی ہو؟ اور نہیں تو کیا، جب سے پڑھنے بیٹھے تب سے نصیحت ہی کر رہی ہو۔ کیا ضرورت تھی انہیں نصیحت کرنے کی؟ ہم عمل کریں اتنا ہی کافی ہے، دوسروں کی فکر ہم کیوں کریں؟ مجھے ویسے بھی ڈر لگتا ہے دوسروں کو کچھ بتاتے ہوئے۔ ڈر تو ہمیں بھی لگتا ہے، ڈر تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا تھا، لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے حوصلے کو بڑھاتے ہیں۔ اور جو تم ہمیں اصلاح کرنے سے روک رہی ہو، کیا تمہیں ہفتے والوں کا واقعہ یاد نہیں؟
ان میں بھی اسی طرح 3 گروہ بن گئے تھے. پہلا جو خود گناہ کر رہے تھے، دوسرا جو خود گناہ نہیں کر رہے تھے لیکن دوسروں کو گناہ کرتے دیکھ روک بھی نہیں رہے تھے، تیسرا جو خود گناہ نہیں کر رہے تھے لیکن دوسروں کو گناہ کرتے دیکھ روک رہے تھے. اور عذاب آیا تو دونوں گروہ پر، پہلا وہ جو خود گناہ کر رہے تھے، دوسرا وہ جو خود گناہ نہیں کر رہے تھے لیکن دوسروں کو گناہ کرتے دیکھ روک بھی نہیں رہے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی عمل کرے، دوسروں کی بھی اصلاح کرے. لوگوں کی اصلاح میں نقصان ہے. تمہیں معلوم ہے میرے رشتے کے بھائی لوگوں کی اصلاح کرتے تھے تو لوگوں نے انہیں اتنا مارا کہ وہ 2 دن تک دواخانے میں شریک تھے. جب بھی ہم کچھ اچھا کام کرنے جائیں تو قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کر رہے تھے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پتھر پھینکے، اتنا پتھر پھینکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان کی جوتیوں میں جا کر بیٹھ گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں آرام کے لیے گئے تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اسے دین کی دعوت دی. الحمدللہ، مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. آج میں خود سے یہ عہد کروں کہ انشاءاللہ ساری عمر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی. کیا آپ بھی عمل کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.